بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود نظرات میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ. خود نظرات آج کوئی انفارمیشن ویڈیو نہیں ہے لیکن میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے والا ہوں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ریگولرٹی کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور آپ کو وجہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہا تھا. خود نظرات مسلمان سائنسدانوں کی ہسٹری ایک بہت دلچسپ داستان ہے. جب دنیا میں 24 ماہ بعد صرف ایک فصل ہوتی تھی اور پھلوں میں بھی صرف کھجور، انار اور کیلا یا چند دیگر پھل تھے تو اس وقت مسلمانوں نے 10,000 نئے پھول اور پھل پیدا کیے. اہل اسلام نے کھادیں ایجاد کر کے زمین میں سالانہ 3 سے 4 فصلیں اگانے کا رواج نکالا. یوں ہزاروں برس کے لیے انسانیت کو بھوک کے جہنم میں گرنے سے بچا لیا. اسی طرح فلکیات میں سیارے گول ہوتے ہیں یا لمبے چوڑے، اس کا پہلا تصور دینے والے مسلمان سائنٹسٹ تھے. جراثیم کو دریافت کرنے والے سب سے پہلے مسلمان سائنٹسٹ تھے. سیب کشش شکل کی وجہ سے زمین کی طرف آتا ہے، اس بات کا انکشاف سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا. کیمرہ، اینک، ڈیم، پرنٹر، گھڑیاں اور ہزار طرح کی دیگر چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی، لیکن آج دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. اور وہ جن کو ہماری اسلاف کے علم و تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا، دنیا آج انہیں آئنسٹائن اور کوپرنکس کے نام سے جانتی ہے. خود حضرات، وارث کا مان بڑا مان ہوتا ہے، لیکن جس قوم کو اپنے ورثاء کے نام تک معلوم نہ ہوں ان کا احساس کمتری میں گرنا، احمق ہونا قدرتی امر ہے. ناظرین، نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو اپنے ورثاء کا، اپنے اسلاف کا نام تک معلوم نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ جس ٹیکنالوجی نے ان کی آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں اس کی بنیاد ہمارے اسلاف کے علم و تجربات پر ہے. لیکن آپ کو یہ بات کوئی سرکاری ادارہ یا میڈیا نہیں بتائے گا، کیونکہ سب میں اپنی چادر چھوڑ کر دوسرے کی چڈی میں گھسنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. جبکہ ملک دشمن طاقتیں امت کے نوجوان کو نفسیاتی طور پر تباہ کرنے کے لیے ڈس انفارمیشن یونٹ اور مس انفارمیشن یونٹ پر باقاعدہ منصوبہ سازی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. وہ لوگ سوشل میڈیا وار کے ذریعے بہت آگے تک آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی مؤثر جواب دینے والا کوئی نوجوان نہیں اٹھا. اگر صورتحال یہی رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہم یوسف سے جوسف ہوں گے اور سر کے بال پاکستانی سے زیادہ امریکن ہوں گے. خاتون حضرات، اس صورتحال میں آپ کچھ کریں نہ کریں لیکن مجھ سے یہ بے بسی برداشت نہیں ہوتی. دشمن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہماری صفوں سے دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے لوگوں نے جنم لیا، جبکہ تمہاری صفوں سے سوائے مسئلے مسائل بتانے والے صوفیوں کے علاوہ کوئی دوسرا کیوں نہیں نکلا. اس وقت خود کو سنی، شیعہ اور وہابی ثابت کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں دینے والا نوجوان اسلام کی عزت پر اٹھے ایسے بہت سارے سوالات کے دفاع میں ایک بھی دلیل نہیں دے پاتا. دوبارہ پھر سنیں، ایک بھی دلیل نہیں دے پاتا. یہ ہماری بے بسی کی انتہا ہے، یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے. اس کے علاوہ نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے بھرے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علماء 10,000 سے ان کا ریٹ شروع ہوتا ہے اور 1.5 لاکھ تک ان کا ریٹ جاتا ہے ایک تقریر کا. لیکن ایک بھی نوجوان پورے ملک میں، ایک بھی نوجوان ایسا پیدا نہیں کر سکے، ایسا نوجوان سامنے نہیں لا سکے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی عظمت کو سائنسی بنیادوں پر ثابت کر سکے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرا سکے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری صفوں سے فلاں فلاں نکلے تو یہ بتا سکے کہ ہماری صفوں سے جو نکلے ہیں ان کے بغیر تمہارے بڑوں کا نکلنا بھی ممکن نہیں تھا. کوئی ایسا نوجوان ابھی تک ہمارے علماء اور مدرسے پیدا نہیں کر سکے. اس چیز کا مجھے افسوس ہے. پلیز مجھ پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے گربان میں ایک بار دیکھیے گا. آپ کچھ کریں نہ کریں اس معاملے میں میں ذاتی طور پر سوشل میڈیا وار ڈس انفارمیشن یونٹ پر کاری ضرب لگانے کے لیے پر تول چکا ہوں. انشاءاللہ 15 تاریخ کو ہم ٹاپ آف ٹائم کے نام سے مسلمان سائنسدانوں کی مکمل تاریخ پر سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ریلیز کریں گے. یہ ایک ایسا حیرت کدا ہوگا کہ آپ گرد و نواح سے بے خبر ہو جائیں گے. ایک ایسی دلچسپ سائنسی دنیا ہوگی کہ اس کی سحر نگری آپ کو مدہوش کر دے گی. انشاءاللہ ہم 15 کو اپنے اسلاف مسلمان سائنسدانوں سے ملاقات کریں گے. ہم ان کے ساتھ پوری سیریز میں روز و شب بتائیں گے. ہم ایک ایسی دنیا کی سیر کریں گے جس کی عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے. ہم پرانی لیبورٹریز اور سائنسی آلات کا بھی مشاہدہ کریں گے. خاتون حضرات، ٹاپ آف ٹائم سیریز جہاں آپ کے لیے بہترین انٹرٹینمنٹ ثابت ہوگی، وہیں آپ کے ملکی اور مذہبی اعتماد کے لیے آب حیات ثابت ہوگی. ناظرین کرام، آخر میں گزارش یہ ہے کہ میرا کام تھا محنت کرنا،
لیکن اس محنت کو امت کے لیے، اس آب حیات کو وطن عزیز کے ہر نوجوان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا وار میں ان کا ایک شخص تحریر لکھتا ہے تو اس کے پیچھے 1000 کارکن اسے پورے سوشل میڈیا پر پبلش کرتا ہے۔ وہ لوگ بڑے منظم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ٹاپ آف ٹائم کی انفارمیشن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ٹیم ورک کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں شہرت یا ریٹنگ چھاپنا چاہتا ہوں تو آپ اس انفارمیشن کو اپنے لفظوں میں لکھ کر یا بول کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرا نام بنتا ہے یا شہرت آتی ہے، کچھ بھی، مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا میرا کوئی ارادہ ہے تو آپ میری انفارمیشن کو تحریر لکھ کر دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کم از کم اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی کسی قسم کی کوتاہی سے کام لیا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس قدر بھیانک تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ لہٰذا 15 کو ٹاپ آف ٹائم مشن میں آپ کو میرے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا، اور تب تک کرنا ہوگا جب تک ٹاپ آف ٹائم کی آخری قسط ریلیز نہیں ہو جاتی۔ امید ہے آپ اس مشن میں میرے ساتھ چلیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔